نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انما انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم سامعین و ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے عظمت و تحفظ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اور ایک حدیث مبارکہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین یعنی نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ نبیوں کی ختم نبوت پر مہر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور ایک حدیث پاک تلاوت کی، آقا علیہ السلام شاہ فرمایا انما انا خاتم النبیین، خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں، یعنی کسی پر مہر ثبت کر دینا، اور خاتم تکمیل کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ خاتم بھی پڑھا جاتا ہے اور خاتم بھی پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں۔ تو ختم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو نبوت، نعوذ باللہ، عہدہ نبوت سے معزول کرنے والے ہیں، بلکہ ان کی نبوت کا جو دور ہے اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ سے اور حدیث مبارکہ سے واضح لفظوں میں، واضح انداز میں پتہ چل گیا کہ کوئی بھی آقا علیہ السلام سید دو عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ذلی، نہ نوری، نہ ہی عکسی، نہ ہی کسی طرح کا بروزی، اور کسی طرح کا کوئی نبی نہ ہو سکتا ہے، نہ ہی ہونا ممکن ہے، اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی نبی کے ہونے کے بارے میں خدا نخواستہ کوئی شخص دعوی نبوت کرے اور اس کی دلیل بھی کوئی مانگ لے کہ تو اگر نبی ہے تو دعوت مجھے اس کی دلیل دے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی اساس ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بیس ہے، یعنی بیس آف اسلام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کا اظہار بھی کرے، اس کا پرچار بھی کرے اور اس کا تحفظ بھی کرے۔ جو خدا نخواستہ عقیدہ ختم نبوت پر پورا اور کامل یقین نہیں رکھتا، اور کسی بھی غیر وہ انسان کے جو خدا نخواستہ دعوی نبوت کرے تو وہ اس کی بات کو مان لے، اس پر ایمان رکھ لے، وہ خود بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسا کہ پاکستان یا پوری دنیا میں قادیانی ہیں، اپنے آپ کو احمدی کہلوانے والے لوگ یا قادیانی کہلوانے والے لوگ، وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں، دنیا اسلام میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے، اور اسلامی ممالک نے باقاعدہ یہ قانون پاس کیا ہے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کافر ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قادیانی خود کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں والا قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمارا جو قبلہ ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح ہمارے جو ارکان نماز ہیں انہی کو اپنے فرائض و واجبات کہتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں بظاہر مسلمانوں کا روپ دھارا ہوا ہے، حقیقت میں ان کا روپ کسی اور طرح کا ہے۔ وہ یہ کہ کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، مگر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں تو ہمارا تصور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو مکین و گنبد خضراء ہیں، ہمارا تصور ادھر جاتا ہے، جبکہ قادیانیوں کا جو تصور ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی طرف جاتا ہے، لہٰذا یہ کفر ہوا۔ ہم تو آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، جبکہ وہ نعوذ باللہ آخر نبی اس کو مانتے ہیں، مرزا قادیانی کو۔ تو نیت میں فرق آنے کی وجہ سے بھی کفر ہو گیا۔ اسی طرح
ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن مقدس ہمارے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، جبکہ قادیانیوں کا یہ ایمان ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ قرآن پاک ایک دفعہ نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نعوذ باللہ دوسری بار جو نازل ہوا ہے وہ مرزا غلام قادیانی پر، تو نیت کا فرق ہونے کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اسی طرح ان کے دیگر عقائد ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے نہ صرف یہ کہا کہ میں امام مہدی ہوں، اس نے کہا میں امام مہدی ہوں، اس نے کہا میں عیسیٰ موعود ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ آئیں اور وہ میں ہوں، اس نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس یعنی میں ذلی نبی ہوں، پھر اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں، پھر اس نے کہا میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جھوٹے اور لعنتیوں اور کذابوں والے دعوے کرنے کی وجہ سے وہ خود بھی دار اسلام سے خارج ہے، اور اس کے جتنے بھی ان باتوں کی تائید کرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ لمحہ بھر کے لیے بھی تائید کریں تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان کے اندر 1973 میں باقاعدہ ایک تحریک چلی، تحریک ختم نبوت، اور 1974 7 سپٹمبر 1974 کو باقاعدہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ مگر چند دن پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر یعنی پارلیمنٹ کے بہت سارے ارکان نے، یعنی یوں کہہ لیں کہ کثیر تعداد میں ایک سازش کی قادیانیوں نے، اور جب بھی کوئی پارلیمنٹ کا رکن بنتا ہے تو باقاعدہ وہ حلف نامہ دیتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس حلف کو اقرار نامے میں قادیانیوں نے تبدیل کروایا، مگر پورے پاکستان کے مسلمانوں نے مل کر احتجاج کیا کہ یہ غلط ہے، یہ حلف نامہ اقرار نامے میں تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی قادیانی پاکستانی پارلیمنٹ کا رکن بن سکتا ہے، کوئی بھی قادیانی الیکشن لڑ سکتا ہے، کوئی بھی قادیانی اس کے اندر آ کر یعنی ایون دن کوئی بھی قادیانی وزیر اعظم تک بن سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ سازش کامیاب ہونے دی جاتی، جیسا کہ امریکہ کے اندر بیٹھ کر یا پھر برطانیہ کے اندر بیٹھ کر بہت سارے وہ قادیانی جنہوں نے موجودہ جو گورنمنٹ ہے ان کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کی، ان سے بڑی وزارتیں اور دولت دینے کے لیے انہیں ان کے ساتھ وعدے کیے، اس کے بعد پھر یہ ترمیم کی گئی۔ یہ باقاعدہ ثبوت میڈیا پر موجود ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ وعدہ کریں کہ مسئلہ ختم نبوت ہم سمجھیں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے مسئلہ ختم نبوت سمجھنا، اور ہر مسلمان پر فرض ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنی جان تک پر کھیل کر بھی عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ اس کو سلامت رکھنا۔ جتنے بھی قادیانی ہیں ہم ان کی بات نہ کبھی سن سکتے تھے، نہ کبھی سنی ہے، نہ آئندہ کبھی سنیں گے، کیونکہ قادیانی پہلے بھی دار اسلام سے خارج تھے، آج بھی دار اسلام میں خارج ہیں، اور ملک پاکستان کے اندر قادیانی جن مین پوسٹوں پر موجود ہیں، وہ آرمی میں ہوں، وہ دیگر بڑے بڑے اداروں میں ہوں، ہم یہ ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم موجودہ گورنمنٹ یا آنے والی گورنمنٹ جو ہے ان سے یہ اپیل کریں گے کہ ان کو کلیدی عہدوں سے اتار کر عام لوگوں کے ساتھ شامل کیا جائے، تاکہ وہ اپنی جگہوں پر بیٹھ کر اپنے جھوٹے جو نبی مرزا قادیانی ہے اس کی تبلیغ نہ کر سکیں، اور یہ پاکستانی معاشرے میں ناسور کی طرح پھیل چکے ہیں جن کو ناکام کرنا ہر صورت ضروری ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے نہ کیا اور ہم نے یہ فریضہ سر انجام نہ دیا تو آنے والے وقتوں میں پاکستان کا بہت بڑے پیمانے پر یہ نقصان کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کا بھی نقصان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو کو ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔